رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي الأبتهي مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام من يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. نادى عليا مظهر العجائب تجده ونلك في النوائب. كل هم وغم سينجلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان ایمان، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور شاہد رضا ابن علی اطہر کی روح کو ارسال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن اهدنا الصراط المستقيم الذين أنعمت عليهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على پروردگار رسول حق یہ پہلے کہ ہر دم معصوم علیہ وسلم شاہد رضا علی اطہر کی روح کو صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان ایمان، معزز سامعین کرام، بزرگان ملت، پروردگار عالم نے اس کائنات کو نعمتوں سے مزین کیا ہے. خداوند عالم نے انسان کو طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے اور اس کائنات میں
جو کچھ بھی ہے وہ بنایا گیا ہے انسان کے لیے. یعنی آپ غور کریں تو اللہ نے اتنی نعمتیں انسان کو دی ہے کہ خود قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان تعدوا اللہ نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے. توجہ سے سنیے گا، اگر تم خدا کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے. یعنی انسان دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دے، خود اپنے وجود پہ غور کر لے تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ اس کا یہ ہاتھ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا یہ پیر اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی آنکھیں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا جسم کی سلامتی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے. انسان کو اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک انسان کے یہ اعضاء سلامت رہتے ہیں. جب تک انسان کے یہ اعضاء صحیح اور سلامت رہتے ہیں، جس دن یہ نعمت پروردگار انسان سے چھوٹ جاتی ہے، انسان سے چھن جاتی ہے، تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ جو ہاتھ اللہ نے اسے دیا تھا وہ اس کے لیے کتنی بڑی نعمت تھا. تو پروردگار عالم نے انسان کو سراپے نعمت بنایا ہے. کسی کے لیے زندگی کو نعمت رکھا ہے اور کسی کے لیے موت نعمت بن جاتی ہے. کہا مولانا موت کیسے نعمت بننے لگی؟ کہا موت اس طریقے سے نعمت بنتی ہے کہ انسان اس دنیا کے رنج و غم سے دور ہو جاتا ہے، بیماریوں سے شفا ملتی ہے موت کے بعد. یعنی انسان کے زندگی کے بعد جو موت کا مرحلہ ہے یہ بھی نعمت پروردگار ہے. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے، بستر پر لیٹ جاتے ہیں، مریض ہو جاتے ہیں اور ایک ایک دن اپنا گنتے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ موت بھی انسان کے لیے نعمت ہے. توجہ سے سنیے گا، اللہ نے کہا یہ موت بھی انسان کے لیے نعمت ہے. لیکن غور کیجئے، اتنی ساری نعمتیں دینے کے بعد پروردگار عالم نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا، کسی نعمت پر خدا نے احسان نہیں جتایا. کسی بھی نعمت پر اتنی ساری انسان کو نعمتیں دی، پروردگار عالم نے کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا. کہا کیوں؟ کہا احسان کی کوئی چیز کسی کو دینے کے بعد احسان جتانا کمظرفی کی علامت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انسان کوئی چیز کسی کو دے کر احسان جتائے تو احسان جتانا کمظرفی کی علامت ہے. خدا خالق ظرف ہے، خدا خالق ظرف ہے. اللہ کسی کو نعمت دینے کے بعد احسان نہیں جتاتا. غور سے سنیے گا، نعمت دینے کے بعد کسی کو احسان نہیں جتاتا. لیکن اگر پروردگار کوئی نعمت دینے کے بعد احسان جتائے، اگر کوئی نعمت دینے کے بعد، آپ قرآن پڑھ لیجئے، اللہ نے اتنی نعمتیں دی، کسی نعمت کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا ہم نے احسان کیا. لیکن اگر پروردگار عالم کوئی نعمت دینے کے بعد احسان جتائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمت ایک طرف اور اللہ کی وہ دی گئی نعمت ایک طرف. توجہ سے سنیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمت ایک طرف اور اللہ کی وہ نعمت ایک طرف. تو پروردگار عالم نے ایسی کون سی نعمت دی جس کو دینے کے بعد خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے احسان کیا؟ تو اٹھائیے قرآن، پڑھیے قرآن. پروردگار عالم نے آواز دی، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسول فیہم رسولا، کہ ہم نے صاحبان ایمان پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ ان کی ہدایت کے لیے ایک رسول بھیجا، ان کی ہدایت کے لیے ایک رسول بھیجا. تو معلوم چلا کہ ساری دنیا کی نعمت ایک طرف، اکیلا رسول ایک طرف. توجہ سنیے، ساری دنیا کی نعمت ایک طرف، اکیلا رسول ایک طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کی نعمت الگ ہے، رسول اس نعمت عظمیٰ کا نام ہے
کہ جس کو بھیجنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسانوں پر، ہم نے صاحبان ایمان پر احسان کیا، یہاں پر اللہ احسان جتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول عربی کی یہ زندگی انسان کے لیے سراپے نعمت ہے کہ اللہ کو اگر کسی کو پہچاننا ہے تو رسول کے ذریعے سے پہچانے۔ تو عزیزان ایمان، مجھے جو بھی اپنے اس مختصر سے وقت میں گفتگو کرنی ہے وہ پیغمبر کے حوالے سے کرنی، لہذا ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ تو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجا، رسول ہو گیا سب سے بڑی نعمت۔ اب رسول نعمت ہوا تو عزیزان ایمان، جب سے رسول آئے اس دنیا نے رسول کو نہیں سمجھا۔ اگر رسول کو سمجھ لیتی تو یہ 73 فرقے میں نہ بٹتی، اگر رسول کو سمجھ لیتی تو یہ الگ الگ دین میں نہ بٹتی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امت مسلمہ نے ابھی تک پیغمبر کی ذات کو نہیں سمجھا۔ اگر یہ سمجھ گئی ہوتی تو وقار پیغمبر سمجھ گئی ہوتی، عظمت مصطفیٰ سمجھ گئی ہوتی، رسالت کا عہدہ سمجھ گئی ہوتی، تو یہ دنیا میں جو اختلاف نظر آ رہے ہیں وہ اختلاف نہ ہوتا، وہ اختلاف نہ ہوتا۔ دنیا پیغمبر کو سمجھنے کے لیے، توجہ سنیے گا، دنیا نے پیغمبر کو سمجھنے کے لیے، دنیا کہاں سمجھ رہی ہے پیغمبر کو؟ کہا دنیا پیغمبر کو راویوں کی روایت سے سمجھ رہی ہے، لیکن عزیزان ایمان پیغمبر کو راویوں کی روایت سے نہ سمجھو، اللہ کی آیت سے سمجھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی آیت سے سمجھو۔ کیوں؟ کیونکہ پیغمبر کے قلب مطہر پر کسی راوی کی روایت نازل نہیں ہوئی، اللہ کی آیت نازل ہوئی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ تو قلب پیغمبر پر کسی راوی کی روایت نازل نہیں ہوئی، اللہ کی آیت نازل ہوئی ہے۔ تو لہذا اگر پیغمبر کی ذات کو سمجھنا ہے تو روایت سے نہ سمجھو، قرآن کی آیت سے سمجھو۔ اور اگر دنیا، پھر سے میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر دنیا صرف ذات پیغمبر پر جمع ہو گئی ہوتی تو اسلام میں 73 فرقے نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سے پیغمبر نے اعلان رسالت کیا تب سے لے کر آج تک امت پیغمبر کو نہ سمجھ پائی، امت پیغمبر کو نہ سمجھ پائی۔ یا میں جملہ کہوں کہ اگر پہلے محمد کو سمجھ گئی ہوتی، یا میں اور آپ کو مثال کے ذریعے سے واضح کرتا ہوں بچوں کے لیے، بزرگان تو بہرحال بزرگ ہیں۔ چاند کمیٹی ہوتی ہے، کبھی چاند کمیٹی کو آپ نے دیکھا کہ وہ 10 تاریخ کو ثابت کرنے میں لگی ہو؟ کبھی چاند کمیٹی کو آپ نے دیکھا کہ وہ 15 تاریخ کو ثابت کرنے میں لگی ہو؟ کبھی آپ نے دیکھا وہ 20 تاریخ کو ثابت کرنے میں لگی ہو؟ کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا کام یہ ہے کہ وہ پہلی تاریخ کو ثابت کرے۔ اگر پہلی تاریخ میں اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف چلتا ہوا پورا مہینہ گزرے گا۔ توجہ سنیے گا، یہ اختلاف چلتا ہوا پورا مہینہ گزرے گا۔ تو معلوم چلا کہ کمیٹی کا کام ہے پہلی تاریخ کو ثابت کرنا۔ اگر پہلی تاریخ زمانے پہ ثابت ہو گئی تو کوئی اختلاف ہوگا ہی نہیں، اور اگر پہلی تاریخ میں اختلاف ہو گیا تو پورا مہینہ اختلاف چلتا رہے گا۔ تو عزیزان ایمان سمجھے، ارے دنیا اگر پہلے محمد کو سمجھ لیتی تو 12 محمد سمجھ آ جاتے۔ دنیا اگر پہلے محمد کو سمجھ لیتی تو 12 محمد خود بخود سمجھ میں آ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پہلے محمد کو سمجھ نہ پائی تو 12 محمد میں اختلاف کرتی نظر آئی۔ دنیا پہلے محمد کو سمجھ لیتی تو 12 محمد خود بخود سمجھ میں آتے۔ تو عزیزان ایمان، یہ ابتدائی اسلام سے 2 نظریہ چلا ہے۔ 2 نظریہ کون سا؟
کہا ایک وہ نظریہ جو اکثریت نظریہ رکھنے والا تھا، وہ نظریہ کیا تھا؟ حکومتی نظریہ. توجہ سنیے گا، حکومتی نظریہ. دوسرا نظریہ رسالتی نظریہ. پہلا نظریہ کیا ہے؟ حکومتی نظریہ. اب اس کو میں مثال سے ثابت کر دیتا ہوں. فتح مکہ کا وہ موقع ہے، 8 ہجری کا واقعہ ہے. پیغمبر پہنچ گئے ہیں رات میں 10,000 کا لشکر لے کر. پہاڑیوں پہ لشکر چھٹک گیا. یہ ہوا کہ صبح کے وقت سفید پرچم لے کر ہم مکے میں داخل ہوں گے. سفید پرچم نشانی ہے امن کا، لہذا ہم مکے میں داخل ہوں گے. روایت کہتی ہے کہ 2 بزرگوں نے آپس میں گفتگو کی، ایک مسلمان دوسرا کافر. مسلمان کون؟ کہا عبداللہ. دوسرا کون؟ ابن عباس. دوسرا کون؟ ابو سفیان. غور سے سنیے گا. پہلا ابن عباس، دوسرا ابو سفیان. ابن عباس کون؟ مسلمان. ابو سفیان کون؟ کافر. اب اذان ایمان جیسے ہی یہ دونوں میں گفتگو ہو رہی تھی تو ابو سفیان نے کہا دیکھا پیغمبر نے کتنی بڑی حکومت بنا لی. وہیں ابن عباس سے انہوں نے کوہنی ماری، کہا تمہیں یہ حکومت نظر آ رہی ہے؟ یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے. یہ حکومت نہیں ہے، یہ رسالت ہے. تو معلوم چلا پہلے ہی ابتدائی اسلام سے 2 نظریے چلنے لگے، ایک حکومتی نظریہ، ایک رسالتی نظریہ. اب اذان ایمان یہ دونوں نظریے چلتے چلتے پیغمبر کے حکومتی نظریہ، پیغمبر کا اسلامی رسالتی نظریہ اور کافروں کا حکومتی نظریہ، یہ دونوں نظریے چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ کربلا کے میدان میں. یہ دونوں نظریے کربلا کے میدان میں پہنچے. اب جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو امام حسین نے نکلتے وقت ہی یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو میں حکومت کے لیے نہیں جا رہا، میں فتنہ فساد کے لیے نہیں جا رہا، میں خوریزی کے لیے نہیں نکل رہا. میرا کام صرف اتنا ہے کہ میں اصلاح امت کے لیے نکل رہا ہوں. یعنی رسالت نکلی تو اصلاح امت کے لیے، اور ادھر حکومت نکلی تو حکومت کو بڑھانے کے لیے. یہ دونوں نظریے پہنچے کربلا کے میدان میں. اب حکومت کی طرف بھی اذانیں ہیں، رسالت کی طرف بھی اذانیں ہیں، حکومت کی طرف بھی نماز ہے، رسالت کی طرف بھی نماز ہے. تو معلوم چلا امام حسین نے کربلا کے میدان میں اعلان کر دیا کہ دیکھو حکومت بھی نماز پڑھ رہی ہے، رسالت والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں، حکومت والے عبادت کر رہے ہیں، رسالت والے عبادت کر رہے ہیں. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ حکومت کا پرچم یزید کے ہاتھوں میں ہے، رسالت کا پرچم حسین کے. رسالت کا پرچم حسین کے ہاتھوں میں ہے. تو معلوم چلا یزید نمائندگی کر رہا ہے کفر کی، جس کا باپ معاویہ، جس کا دادا ابو سفیان، اور حسین نمائندگی کر رہے ہیں رسالت کی، جس کا بابا علی، جس کے نانا رسول، جس کے بابا علی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اس سے بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تزان ایمان یہ اسلام چلا. تو پھر میں آتا ہوں اپنے موضوع پہ کہ اگر یہ امت پیغمبر کی ذات پر جمع ہو گئی ہوتی تو آج اتنے فرقے نہ ہوتے، فتنہ و فساد نہ ہوتے، سب کو مان لیتے، سب مان لیتے اگر پیغمبر کے اوپر ایمان رکھتے. اب اذان ایمان ہم پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ تو پیغمبر کو، یہ تو علی کو پیغمبر سے بڑھا دیتے ہیں. یہ الزام لگتا ہے یا نہیں لگتا؟ تو اذان ایمان اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ تم نے پیغمبر سنا اپنی بزم میں اور تم نے علی سنا ہماری بزم میں.
تم جب اپنی بزم میں پہنچے تو تم نے کہا پیغمبر تو پڑھے لکھے نہیں تھے، پیغمبر تو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ ارے میاں اگر پڑھے لکھے نہیں تھے تو قلم دوات دے دینا چاہیے تھا۔ اگر پڑھے لکھے نہیں تھے تو قلم دوات دے دینا چاہیے تھا۔ تم جب اپنی بزم میں پیغمبر سننے پہنچے تو تم نے سنا کہ پیغمبر پڑھے لکھے نہیں تھے، جبریل آئے پیغمبر کو پڑھانے لگے۔ تم نے سنا کہ جبریل نے پیغمبر کو پڑھایا اپنی بزم میں، تم آئے ہماری بزم میں، آ کے تم نے سنا جبریل کو پڑھایا علی نے۔ تم نے وہاں سنا کہ جبریل نے پڑھایا پیغمبر کو، تم نے یہاں سنا کہ جبریل کو پڑھایا علی نے۔ اذان ایمان یہ تمہاری خطا ہے، یہ تمہاری سماعتوں کی خطا ہے کہ تم پیغمبر اپنی بزم میں سنتے ہو، علی ہماری بزم میں سنتے ہو۔ آؤ 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 پیغمبر ہم سناتے ہیں تو تمہیں پتا چلے گا پیغمبر اس علم لدنی کا مالک ہے کہ جس کے زبان کا جھوٹا کسی کی زبان کو لگ جائے تو 70 زبانوں کا مالک۔ یہ تمہاری خطا ہے۔ تم اگر پیغمبر کا جھوٹا کسی کی زبان سے لگ جائے تو 70 زبانوں کا مالک۔ میں اور آگے بڑھ کر کہنے لگا ہوں کہ اگر پیغمبر کی زبان کسی کے دہن میں چلی جائے تو آسمانی کتابوں کا مالک۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ تو یہ ہماری خطا نہیں ہے، یہ تمہاری سماعتوں کی خطا ہے۔ تم پیغمبر اپنی بزم میں سنتے ہو، علی ہماری بزم میں سنتے ہو۔ اگر تم پیغمبر بھی ہماری بزم میں سنو تو تمہیں یہ نظر آئے گا پیغمبر ہم جیسا نہیں ہے۔ ہم پر الزام لگتا ہے بھائی۔ اچھا یہ بھی دیکھیے کہ مسلمانوں نے پورے قرآن میں ایک آیت پڑھی، وہ بھی غلط پڑھی، ایک آیت کو سمجھنے کی کوشش کری، وہ بھی غلط سمجھے۔ کہا کون سی آیت؟ پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کل کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں، کہہ دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ اذان ایمان جب آپ اس کی تفسیر جائیں گے دیکھیں گے نا تو یہ خطاب کس سے ہے؟ مسلمانوں سے ہے؟ نہیں۔ کلمہ پڑھنے والوں سے ہے؟ نہیں۔ نبوت ماننے والوں سے ہے؟ نہیں۔ کس سے خطاب ہے؟ کہا یہ خطاب ان سے ہے جو پیغمبر کی راہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں، یہ خطاب ان سے ہے جو پیغمبر پر پتھر برسا رہے ہیں۔ کہا ارے ارے تم اگر مجھے نبی نہیں مانتے تو کم سے کم اتنا تو مانو کہ میں تم جیسا ہوں۔ مسلمانوں نے اس آیت کو اٹھا لیا اور اٹھانے کے بعد کہنے لگے کہ پیغمبر ہمارے جیسے، پیغمبر ہمارے جیسے، پیغمبر ہمارے جیسے۔ اذان ایمان پیغمبر تمہارے جیسے کیسے ہو جائیں؟ تم بولو تو فتنہ بنے، پیغمبر بولے تو حدیث، تم بولو تو فتنہ بنے، پیغمبر بولے تو حدیث بنے۔ تم اگر اشارہ کرو تو کوئی چیز اپنی جگہ سے نہ ہلے، پیغمبر اشارہ کرے تو درخت چل کر چلائے۔ تم اگر کسی کو اشارہ کر دو تو وہ اپنی جگہ ایک قدم سے دوسری قدم نہ ہٹے، اور پیغمبر اشارہ کر دیں تو درخت چلتا ہوا نظر آئے۔ تو تم نے اتنا سن لیا، کہا یہ پیغمبر کو نہیں مانتے، یہ رسالت کو نہیں مانتے۔ ہاں بھائی ہم بھی مسکرا کے کہتے ہیں ہم اس پیغمبر کو مانتے ہی نہیں جو تم جیسا ہو، ہم اس پیغمبر کو مانتے ہی نہیں جو تم جیسا ہو۔ ارے پیغمبر تو اس ذات والا صفات کو کہتے ہیں کہ جو انسانوں کی بزم میں چلا آئے تو انسان جیسا نظر آئے، نوریوں کی بزم میں چلا جائے تو جبریل کا مولا نظر آئے۔ اگر پیغمبر انسانوں کی بزم میں آ جائے تو ہم جیسا نظر آئے۔ اللہ نے یہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ آپ ان جیسے ہیں، یہ کب کہا کہ تم لوگ سمجھ لو کہ یہ تم جیسے ہیں؟
یہ کب کہا اللہ نے کہ بھائی تم لوگ سمجھ لو کہ یہ تم جیسا ہے؟ اللہ نے تو یہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے۔ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ پیغمبر نے کہہ دیا تو تم نے مان لیا، پیغمبر نے یہ کہہ دیا تو تم نے اپنے جیسا تصور بھی کر لیا۔ اذان ایمان غور کرنے کی بات ہے کہ رسالت اگر سمجھ لیتے، اگر پیغمبر کی ذات پر جمع ہو جاتے، پیغمبر کے عہدے کو، پیغمبر کے مقام کو سمجھ لیتے، تو آج اتنا فتنہ نہ ہوتا، اتنا فساد نہ ہوتا، اتنے اختلاف نہ ہوتے۔ اذان ایمان کل کی ان لوگوں نے، اکثریت لوگوں نے حکومتی اسلام چلانا چاہا، حکومتی اسلام چلانا چاہا، تو انہوں نے حکومت کے تحت اپنا اسلام کو بنانے کی کوشش کی، اسلام کے تحت حکومت کو نہیں بنایا۔ کاش میرا جملہ واضح ہو جاتا۔ اپنے تحت، حکومت کے تحت اسلام کو چلانا چاہا، اسلام کے تحت حکومت کو نہیں چلایا۔ اذان ایمان دیکھیے گا، جملہ کہنے جا رہا ہوں، کل کی حکومت حسین سے پریشان تھی، آج کی حکومت ظاہر حسین سے پریشان ہے۔ کل کی حکومت حسین سے خوف کھاتی تھی، گھبراتی تھی، آج کی حکومت حسین کے زائرین سے گھبراتی ہے۔ اگر نہ گھبراتی ہوتی تو یہ حملے نہ ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت گھبرا رہی۔ تو بہرحال اگر دنیا نے پیغمبر کو سمجھ لیا ہوتا، پیغمبر کی ذات پر جمع ہو گئی ہوتی، تو پھر دنیا میں اتنے اختلاف نہ ہوتے، سب مان لیتے کہ پیغمبر جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر سے اختلاف کیا، پیغمبر کو اس جیسا نہیں مانا جیسا پیغمبر منوانا چاہ رہے تھے، پیغمبر میں اختلاف کیا۔ غور سے سنیے گا، اختلاف کیا، کہتے ہیں کہ پیغمبر ہم جیسے، اور ہم پر اپنا الزام ہم پر ڈال دیتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، ہم پر ڈال دیتے ہیں۔ اذان ایمان، یہ جملہ اگر واضح ہو گیا اور سماعتیں آپ کی جہاں میں لے جانا چاہتا ہوں وہاں پہنچ گئی، تو پھر آپ بولیے گا کہ ہم تو ایسے امام کو ماننے والے ہیں، ہم ایسے ماننے والے ہیں کہ جنہوں نے ایک رات کے لیے بھی علی کو نبی کے جیسا مانا، جنہوں نے ایک رات کے لیے بھی علی کو نبی کے جیسا مانا، ہم تب سے لے کے آج تک انہیں کافر بتاتے آ رہے ہیں۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کو مانا کہ جنہوں نے ایک رات کے لیے علی کو پیغمبر کے جیسا مانا، ہم تو تب سے لے کے آج تک انہیں کافر بتاتے آ رہے ہیں۔ بھائی شب ہجرت کی تو بات ہو رہی، ایک رات کے لیے بھی جنہوں نے علی کو پیغمبر تصور کیا۔ کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب اگر ہم نے تسلیم کیا ہے تو پیغمبر کے کہنے پر تسلیم کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے آ کے ہم سے کہا ہو تو ہم نے اس کو مان لیا، نہیں، پیغمبر نے کہا اللہ کو مانو، ہم نے مان لیا، پیغمبر نے کہا مجھے اپنا رسول مانو، ہم نے مان لیا۔ جو جو چیز پیغمبر منواتے گئے اور ہم مانتے چلے گئے، ہم مانتے چلے گئے، اول اسلام سے لے کے آخر اسلام تک، یعنی پیغمبر کی پوری زندگی اٹھا کر پڑھیے، ہم نے وہی مانا جس کو پیغمبر نے بتایا۔ ہم نے علی کو علی کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے علی کو پیغمبر کے کہنے پہ مانا۔ ہم نے حسنین کو جوانان جنت کا سردار حسنین کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے حسنین کو جوانان جنت کا سردار نبی کے کہنے پہ مانا۔ ہم نے جز رسالت فاطمہ کو فاطمہ کے کہنے سے نہیں مانا، ہم نے جز رسالت فاطمہ کو نبی کے کہنے سے مانا۔ تو پتہ چلا جتنے چیز ہم نے حسین کو حسین و منی وانا من الحسین، حسین کے کہنے سے نہیں مانا، ہم نے پیغمبر کے کہنے سے مانا۔ تو اذان ایمان جو جو پیغمبر کہتے چلے گئے ہم اس کو مانتے چلے گئے،
ہم اس کو مانتے چلے گئے. اور ہم نے کب کہا کہ ہم علی کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں؟ بھائی ہماری کیا بساط، ہماری کیا اوقات کہ ہم یہ کہیں کہ علی نبی سے بڑھا دیے گئے یا علی کو نبی سے افضل تصور کیا جائے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہم تو نبی کو، علی کو نبی سے کچھ بڑا مانتے ہی نہیں. ہم تو وہی مانتے ہیں جو علی نے بتایا ہو. علی نے کہا کیا؟ علی پوری زندگی فرماتے رہے انا عبد من عبیدک محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں. ہم تو علی کو ہمیشہ محمد کا غلام مانتے رہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ تم نے ہماری زبان سے علی سنا اور اپنے خطیبوں کی زبان سے پیغمبر سنا، اس لیے تمہیں پیغمبر نیچا نظر آنے لگا اور علی اونچا نظر آنے لگا. اگر تم ہمارے منبروں سے آ کر پیغمبر سنتے تو تمہیں سمجھ میں آتا علی جو کچھ ہے پیغمبر کی وجہ سے ہے، پیغمبر کی وجہ سے ہے. علی کے پاس اتنا علم ہے تو پیغمبر کی وجہ سے ہے. کیسے پتا؟ کہ علی نے فرمایا کہ رسول نے مجھے 1000 باب تعلیم کیے، میں نے ہر باب کے 1000 باب ارشاد فرمائے. اس کے بعد پھر علی نے کہا، اچھا ایک بات اور کہہ دیتا ہوں کہ جس عرب کے خطے میں ایک ایک بات پر فخر کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، ایک ایک بات پر پوری تاریخ اٹھا کر بتائیے کسی نے یہ کہا ہو کہ میں علی کا استاد ہوں. اس عرب کے خطے میں جو ایک شعر لکھتے تھے تو کالر اونچا کر کے چلتے تھے، کالر اونچا کر کے چلتے تھے. میں نے شعر لکھا اور اگر شعر وہ خانہ کعبہ پہ ٹنگ گیا تب تو بھائی ان کو پوچھیے ہی نہیں، پوچھیے ہی نہیں. تو اس عرب کے خطے میں جو ذرا ذرا سی بات پر اپنے آپ کو اونچا دکھاتے تھے، جو ذرا ذرا سی بات پر خود پر فخر کرتے تھے، اس اتنے بڑے عرب کے خطے میں کسی ایک نے یہ کہا ہو کہ میں علی کا استاد ہوں، میں علی کا استاد ہوں، میں علی کا استاد ہوں. ارے میں کہہ رہا ہوں چلو علم چھوڑ دو، علم تو تمہارے بس کی ہے ہی نہیں، علم کو کنارے رکھ دو. ارے کوئی آ کے یہ کہتا کہ میں نے علی کو تلوار ایسے چلانا سکھائی ہے، کوئی آ کر کہتا کہ میں نے علی کو یہ سکھایا ہے. لیکن اتنے بڑے عرب کے خطے میں کسی راوی نے یہ روایت نقل نہیں کی کہ کسی نے یہ کہا ہو میں علی کا استاد ہوں. ہاں مجھے اتنا ضرور ملا، علی نے یہ کہا ہے کہ میرا استاد رسول ہے، میرا استاد رسول ہے، کہ رسول نے مجھے ایک باب سکھائے میں نے اس کے 1000 باب بنا دیے. رسول مجھے علم ایسے دے رہا تھا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے. ارے سمجھو تو صحیح کہ رسالت کہتے کسے ہیں، پیغمبر کہتے کسے ہیں، نبی کہتے کسے ہیں. تم نے نبی کو سمجھا ہی نہیں. اگر نبی کو سمجھ گئے ہوتے، میں بار بار دہرا رہا ہوں، اگر نبی کو سمجھ گئے ہوتے تو دنیا اتنی اختلاف کے بھور میں پھنستی نہیں. نبی کو نہیں سمجھا. نبی نے ایک مقام ایسا آیا جہاں پر مکے کے اندر ایک آدمی پر ظلم ہو گیا. غور سے سنیے گا، مکے کے اندر ایک آدمی پر ظلم ہوا، اور ظلم ہونے کے بعد ظلم میں ہوا کیا میں مختصر کر رہا ہوں. سامان بیچنے آیا تھے، تاجر تھا، سامان لے لیا گیا، پیسہ نہیں دیا گیا. اب وہ پہاڑ پر پہنچا، فریاد کرنے لگا مکے کے اندر مجھ پر ظلم ہوا. جیسے ہی اس نے یہ فریاد سنی، فریاد کری، تو کچھ نوجوان اٹھے. اٹھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں اس کے ظلم کے خلاف لڑوں گا اور جس نے اس کا سامان خریدا ہے اس سے پیسے لے کر اس کو دلواؤں گا. تو جوانوں کا ایک گروہ اٹھا جو ظلم کے خلاف اٹھا. اب اذان ایمان پیغمبر فرماتے ہیں کہ اے کاش میں بھی ان گروہ میں شامل ہوتا جو ظلم کے خلاف کھڑا ہے. تو
یہ تھا پیغمبر۔ اذان ایمان دنیا دیکھے تو صحیح، دنیا کے ظلم میں ظلم ہوتے جا رہے ہیں، بچوں کو مارا جا رہا ہے، لیکن نبی کا کلمہ پڑھنے والا کوئی ایک نہ اٹھا جو یہ کہتا ہو کہ بچوں پر ظلم ہوا ہے، بچوں پر ظلم ہوا ہے، سوائے اس کے کہ جو علی کا چاہنے والا تھا، جو علی کا ماننے والا تھا، جو علی کا غلام تھا۔ تو پتہ چلا کہ علی کے غلام وہ ہیں جو ظلم کے خلاف لڑتے ہیں، ظلم کے خلاف لڑتے ہیں۔ اذان ایمان تو اگر ذات پیغمبر پر جمع ہو گئے ہوتے اور پیغمبر کی سیرت پر عمل کر لیا ہوتا، پیغمبر کی سیرت پر عمل کر لیا ہوتا، تو دنیا میں اتنے اختلاف نہ ہوتے۔ میں اور آگے بڑھ رہا ہوں، دنیا میں اتنے اختلاف نہ ہوتے۔ اذان ایمان پیغمبر آئے کس لیے تھے؟ پیغمبر آئے کس لیے تھے؟ ارشاد ہوا کہ اذ بعث رسول فیہم رسولا، کہ ہم نے ایک رسول کو مبعوث کیا، وہ کرتا کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اذان ایمان میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بڑا آسان لگ رہا ہے، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، بڑا آسان لگ رہا ہے۔ کہا کہ اس کافروں میں کتاب و حکمت کی تعلیم دینے آئے تھے۔ یہ مثال دیتا ہوں، میں ایک کوڑا تازہ کاغذ دوں اور آپ کو دوں، دینے کے بعد آپ سے کہوں اس پہ نقش بنا دیجئے، آپ بڑی آسانی بنا دیں گے۔ لیکن اگر کوئی کاغذ 70 سال پرانا ہو اور اس پر نقش بنانے کے لیے کہا جائے تو پھر نقش نہیں اترے گا۔ اذان ایمان عرب کے اس بدو عربوں میں پیغمبر کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے، اور تعلیم کس کو دینا ہے؟ ایسے کو دینا ہے کہ جس کی چمڑی پر 70 سال سے کفر ہے، کسی کی چمڑی پر 40 سال سے کفر ہے، کافروں کے درمیان میں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے، کافروں کے درمیان میں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا ہے۔ اذان ایمان پھر جملہ کہنے جا رہا ہوں، آج کا عرب دیکھ لیجئے، یہ آج کا سدھرا ہوا عرب ہے، یہ آج کا سدھرا ہوا عرب ہے۔ تو ذرا غور کریں، جب سدھرا ہوا اتنا ٹیڑھا ہے تو جو گزرے ہوئے عرب تھے وہ کتنے ٹیڑھے رہے ہوں گے؟ جو گزرے ہوئے عرب تھے وہ کتنے ٹیڑھے رہے ہوں گے؟ ان کے درمیان میں کتاب و حکمت کی تعلیم دینا۔ ارے کچھ لوگ آئے پیغمبر کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ پیغمبر نے پوچھا کیوں بھائی، یہ اللہ کی کتاب کیوں نہیں ہے؟ کہا اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو اللہ کسی بڑے عظیم بزرگ عرب کے گھر میں نازل کرتا، بڑے بزرگ عرب کے گھر میں نازل کرتا۔ سب لوگوں نے آگے کہا کہ اگر یہ خدا کی کتاب ہوتی تو اللہ کسی پیسے والے، کسی کروڑ پتی کے گھر میں نازل کرتا، عظیم گھر میں۔ یہ کیسے اللہ کی کتاب ہوئی کہ اللہ نے اس کتاب کو یتیم عبداللہ پہ نازل کر دیا؟ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ دیکھیے مزاج دیکھیے عربوں کا۔ تو رسول نے ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ یہ کسی عرب کے گھر میں نازل ہوتی تو رسول نے، اللہ نے کہ وحی آئی، کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کتاب کسی عظیم پر نازل ہوتی تو اللہ نے ارشاد فرمایا انک لعلی خلق العظیم، ہم نے اے پیغمبر آپ کو خلق عظیم بنایا، ہم نے آپ کو خلق عظیم بنایا۔ تو پتہ چلا عرب جسے عظیم سمجھ رہے تھے وہ پیسے والے ہوں، دولت والے ہوں، شہرت والے ہوں، پیسے والے ہوں، کروڑ پتی ہوں، لاکھ پتی ہوں، یعنی معلوم چلا کافروں کا مزاج یہ ہے، کافروں کا مزاج یہ ہے کہ وہ کسی کو عظیم سمجھے تو پتہ چلا اس کے پاس پیسہ ہو تو عظیم سمجھتے ہیں۔ کا اسلام کا مزاج یہ ہے کہ عظیم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو کردار کا دھنی ہو، کردار سے عظیم ہو۔ یہ کافروں کا مزاج ہے کہ اگر کوئی پیسے والا
اگر کوئی پیسے والا ہو تو اسے عظیم کہا جائے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کی عزت کی جائے۔ تو اذان ایمان یہ کافروں کا مزاج ہے، دولت مندوں کی عزت کرنا، کا کردار جیسا بھی ہو، محلے کا سب سے بدماش آدمی پیسے والا ہو، اس کی عزت ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہا چونکہ اس کے پاس پیسہ ہے۔ کہا یہ کافروں کا مزاج ہے، پیسہ دیکھ کر عزت کرنا کافروں کا مزاج ہے۔ اسلامی اور خدا کا مزاج یہ ہے کہ کردار سے عزت کی جائے، کردار سے عزت کی جائے۔ تو اذان ایمان ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ کہ بارش ہو رہی ہے، جانا آپ کو کہیں نہیں ہے، ٹھیک، اور سننا بھی ہے، تو لہٰذا جاگ کر سنیے۔ مجھے پتا ہے میری باتیں آپ تک پہنچ رہی ہے، اور آپ کی ہلتی ہوئی گردنیں یہ بتا رہی ہے کہ بات پہنچ رہی ہے، لیکن اذان ایمان اتنی بڑی گردن کو زحمت نہ دے کر چھوٹی سی زبان کو زحمت دیجیے، اور اس سے سبحان اللہ کہتے رہیے، تو تھوڑا سا مجھے پڑھنے میں بھی لطف آئے گا اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا، کیونکہ بارش ہو رہی ہے، رحمت خدا برس رہی ہے۔ اذان ایمان رحمت خدا برس رہی ہے، اس رحمت خدا میں رحمت للعالمین کا ذکر ہو رہا ہے، رحمت خدا برس رہی ہے اور اس میں رحمت للعالمین کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اذان ایمان یہ کافروں کا مزاج ہے جو دولت دیکھ کر عزت دیتے ہیں۔ اسلام کا مزاج یہ ہے کہ کردار کو دیکھ کر عزت دی جائے۔ اذان ایمان پھر کیا ہوا؟ کہا رسول آئے کس لیے آئے؟ کہا رسول آئے تھے تاکہ علم و حکمت کی تعلیم دیتے۔ غور سے سنیے گا، جملہ کہنے جا رہا ہوں۔ رسول آئے تھے کس لیے؟ کہا علم و حکمت کی تعلیم دیتے، یعنی قرآن پڑھاتے۔ تو اگر قرآن پڑھانے آئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پڑھ چکے ہوں گے۔ اگر قرآن پڑھنے آئے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے قرآن پڑھ کر آئے ہوں گے۔ کیا رسول نے اپنی زندگی میں کسی کو قرآن پڑھایا؟ کہا تم نے غور نہیں کیا؟ کہا ہاں، اذان ایمان کسی کی اگر عزت ہوتی ہے، مثلا کسی شاگرد کی وجہ سے کسی استاد کی عزت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہا شاگرد اگر بہت اچھا ہے تو دنیا یہی پوچھتی ہے کہ اس کو پڑھایا کس نے ہے، یہی پوچھتی ہے نا، کہ مثلا اگر مرزا دبیر کا کوئی شاگرد آ جائے تو پوری مجمع کھڑا ہو جائے گا، مرزا دبیر کے شاگرد ہیں۔ تو اللہ کا رسول آیا تو علم و حکمت کی تعلیم دینے۔ سوال یہ ہے کیا رسول نے اپنا شاگرد کسی کو بنایا؟ کہ اذان ایمان غور کرو، تو رسول آئے تھے قرآن پڑھانے کے لیے، تو رسول نے علم و حکمت کی تعلیم دی۔ کہا کسے دی؟ کہا رسول کے شاگرد کو علی کہتے ہیں، اور رسول کے شاگرد نے ایسے شاگردی اپنائی کہ منبر پہ آ کے کہتا ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اذان ایمان تم کہتے ہو کہ رسول پڑھے لکھے نہیں تھے، ارے رسول اتنے پڑھے لکھے تھے کہ جسے پڑھا دیا اس کا مقابل میں کوئی آیا ہی نہیں۔ جس کو رسول نے پڑھا دیا اس کے مقابل میں کوئی آیا ہی نہیں۔ تم کہتے ہو رسول ایسے ہی، رسول کون ہے؟ رسول کو سمجھو تو صحیح، رسول کہتے کسے ہیں؟ رسول کہتے کسے ہیں؟ رسول کوئی عام رسول تو ہے نہیں۔ مسلمانوں پہ ابھی میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، قریب کر دیتا ہوں۔ مثلا کسی بھی شخص سے شخصیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اگر کوئی انجینئر ہے تو گھر میں ہے تو بھی انجینئر، آفس میں ہے تو بھی انجینئر، چوراہے پہ ہے تو بھی انجینئر، مطلب ہر جگہ جہاں ہے تو انجینئر۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو پتہ چلا کلینک پہ ہے تو بھی ڈاکٹر، کسی کے ساتھ ہے تو بھی ڈاکٹر، فرش مجلس پہ آ جائے تو بھی ڈاکٹر۔ کہا کسی کی شخصیت کو اس شخص سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ کہا میں اور آگے کہوں، میں کسی کی مثال کیوں دوں، میں مولانا ہوں،
کہا ممبر پہ ہوں تو بھی مولانا، گھر میں ہوں تو بھی مولانا، بازار میں ہوں تو بھی مولانا، کہیں بھی ہوں تو مولانا ہی مولانا۔ کہا کوئی انسان کوئی جدا کرنا چاہے تو جدا کر سکتا ہے؟ کہا نہیں جدا کر سکتا۔ آپ نے مجھے کسی ایسی جگہ دیکھ لیا جہاں مجھے نہیں ہونا چاہیے اور آگے پوچھا مولانا آپ سے یہ امید نہیں تھی، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی کہ آپ مولانا ہو کر ایسی جگہ مثلاً پائے گئے جہاں آپ کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو اذان ایمان کیا میں یہ جواب دے سکتا ہوں کہ میں ممبر پہ ہوں تو مولانا ہوں، میں وہاں ہوں تو آپ جیسا ہوں؟ کہا نہیں دے سکتا۔ تو اذان ایمان اسی طریقے سے شخصیت پیغمبر بھی ہے کہ اگر شخصیت پیغمبر رسول ہیں تو ممبر پہ ہے تو بھی رسول ہیں، گہوارے میں ہے تو بھی رسول ہیں، بازار میں ہے تو بھی رسول ہیں، کافروں کے درمیان ہے تو بھی رسول ہیں، مسلمانوں کے درمیان ہے تو بھی رسول ہیں۔ یہ تمہارا مزاج ہے، تم سمجھو کہ جب تک رسول ممبر پہ ہے رسول ہے، ممبر سے نیچے اترا تو ہم جیسا، یہ تمہارا مزاج ہے۔ رسول سے رسول کی شخصیت کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ اور آگے بڑھیے، رسول کو رسول کی شخصیت سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ فرعون نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کے بارے میں کہا تھا کہ یہ تو ہم جیسے ہیں۔ غور سنیے گا، علامہ فرعون نے کہا تھا، فرعون نے کہا کہ رسول یہ موسیٰ اور ہارون ہم جیسے ہیں۔ پوچھا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ یہ ہمارے ہی طرح کھاتے ہیں، ہمارے ہی طرح چلتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں یہ وہی کھاتے ہیں، جو یہ پیتے ہیں ہم وہی پیتے ہیں، تو یہ ہمارے جیسے ہیں۔ تو پتہ چلا فرعونی مزاج اور کافری مزاج یہ ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بنا رہا ہے۔ فرعونی مزاج یہ ہے کہ نبی کو اپنے جیسا بتا رہا ہے۔ اذان ایمان جو ہم کھاتے ہیں وہ رسول کھاتے ہیں۔ ارے رسول تو کسی چیز کے محتاج ہے ہی نہیں، جملہ سنیے گا، رسول تو کسی چیز کے محتاج ہے ہی نہیں، یہ تو اس چیز کا شرف ہے جو رسول تک پہنچ جائے، یہ اس چیز کا شرف ہے جو رسول تک پہنچ جائے۔ دنیا میں جس چیز کو حلال ہونا ہے اسے چاہیے کہ رسول کے منہ لگ جائے۔ کہا جو چیز رسول کے زبان تک پہنچ گئی وہ ہو گئی حلال، اور جسے رسول نے نہیں کھایا پیا وہ ہے حرام۔ تو اذان ایمان پتہ چلا کہ جسے رسول اپنے بزم میں بلا لے وہ ہے حلال، اور جسے رسول اپنے بزم سے بھگا دے، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سنتے رہیے، آج بارش بھی بہت اچھے موقع پہ ہو رہی ہے، جانا کہیں نہیں، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد بات۔ تو اذان ایمان یہ فرعونی مزاج ہے کہ رسول کو اپنے جیسا بتا رہا ہے، رسول کو اپنے جیسا بتا رہا ہے۔ اچھا کچھ لوگوں نے سوچا رسول ہم جیسے، غور سنیے گا، میں آپ کو رسالت سنا رہا ہوں، وہ ایسی رسالت جو رسالت پڑھنے کا حق ہے، حق تو ادا نہیں کر سکتا، کوشش کر سکتا ہوں۔ کہا ایسی رسالت میں سنا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے رحمت للعالمین، لکھنے والے سلمان ندوی، انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، سنیں گے کیا لکھا ہے؟ کہا واقعہ یہ لکھا ہے کہ رمضان کا وقت آیا، رمضان کے وقت روزہ رکھنا لوگوں نے شروع کر دیا۔ جب روزہ رکھنا شروع کر دیا تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر ہیں، نہ سحری کر رہے ہیں نہ افطار کر رہے ہیں اور روزے پہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو انہیں یہ سمجھ میں آیا، اب ان کو یہ ہوا کہ اب بھائی سنت پیغمبر پہ عمل کرنا ہے۔ غور سے سنیے گا، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آئی دیتا جو ایک اور اب وہ جو سنت پیغمبر پہ عمل کرنے والے تو انہوں نے کہا بھائی اب اس سنت پہ عمل تو کرنا پڑے گا۔
ایک دن بنا سحری کے روزہ رکھا، افطار کے وقت افطار بھی نہیں کیا۔ ایک دن گزر گیا، پہلا دن تھا، کوئی مشکل نہیں ہوئی، پریشان نہیں ہوئے۔ دوسرا دن آیا، دوسرے دن بھی بنا سحری کے افطار کیا، بنا سحری کے روزہ رکھا اور بغیر کھانے کے افطار کیا۔ افطار کیا مطلب یہ کہ اگر میں کھانا نہیں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی پانی بھی نہیں پیا، پانی مثلاً پیا، سحری نہیں کری اور افطار کے وقت افطار بھی نہیں کیا۔ 2 دن ہو گئے، تیسرا دن آیا۔ ایک مرتبہ تیسرا دن تھا کہ وہ جا رہے تھے، تیسرا دن تھا وہ جا رہے تھے، ادھر سے سلمان آ رہے تھے۔ سلمان نے دیکھا، اے یہ کیا، تمہارے چہرے کی رنگت تو کیا ہوا؟ چہرہ اڑا اڑا، نظریں جھکی جھکی، چہرہ بجھا بجھا، ہوا کیا؟ کہا ہوا یہ سلمان کہ ہم نے دیکھا پیغمبر بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں، بغیر افطار کے روزہ ختم کر دیتے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ سنت پیغمبر پر عمل کیا جائے، تو لہٰذا ہم نے بھی بنا سحری کے روزہ رکھا، افطار بھی کچھ نہیں کیا۔ 2 دن ہو گئے، تیسرا دن آ گیا۔ سلمان فارسی پہنچے رسول کی خدمت میں، یا رسول اللہ کیا ہوا سلمان؟ کہا یا رسول اللہ جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں ایک صاحب ویسے روزہ رکھ رہے ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ کہا وہ بغیر سحری کے روزہ رکھ رہے ہیں، بغیر افطار کے روزہ افطاری کر رہے ہیں۔ کہا سلمان کچھ ہوا؟ کہا مولانا یا رسول اللہ 2 دن ہو گئے ہیں، بچا لیجئے تیسرا دن آ گیا ہے، تیسرا دن آ گیا ہے۔ اب اذان ایمان جیسے ہی سلمان نے یہ کہا، رسول نے کہا چلو ٹھیک ہے بھائی، جمع کرو سب کو۔ سب کو جمع کیا گیا۔ جب سب کو جمع کیا رسول گئے اور خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا کیا تم نے اپنے جیسا مجھ کو سمجھ لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے جیسا مجھ کو سمجھ لیا ہے؟ ارے میں روزہ رکھوں گا بغیر سحری بغیر افطاری کے تو میرے جسم میں ہلکی سی لغزش بھی نہیں آنے والی، لیکن تم اگر 3 دن سے زیادہ رکھ لو گے تو وہاں پہنچ جاؤ گے۔ تم اگر 3 دن سے زیادہ رکھ لو گے تو وہاں پہنچ جاؤ گے۔ تو پتہ چلا وہ مزاج جو یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول ہم جیسے ہیں، 3 دن کے بعد انہیں ساری چیزیں پتہ چل گئی کہ نہیں بھائی یہاں تو گڑبڑ ہو گیا معاملہ۔ ہر جگہ سنت تو ٹھیک ہے لیکن اس جگہ سنت مشکل میں ڈال دی۔ اگر یہ کہنا ہے الظالمان بہت عجیب عرب تھے اس وقت کے، اگر عربوں کو پیغمبر نے مسلمان بنایا ہے تو بڑی آسانی نہیں بنایا ہے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ بڑی آسانی سے وہ مسلمان بن گئے، نہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، غور سے سنیے گا، ایک شخص آیا آگے کہتا ہے محمد مسلمان کر دیجئے، کلمہ پڑھنا ہے۔ پیغمبر نے کہا پڑھو۔ کہا ایسے نہیں پڑھیں گے، آپ کو پتہ میں کون ہوں؟ پیغمبر نے کہا پڑھنے آئے ہو کلمہ، کہہ رہے ہو میں کون ہوں؟ سنیے گا جملہ۔ پھر پیغمبر نے کہا کلمہ پڑھ لو۔ کہہ رہا آپ کو پتہ میں کون ہوں؟ فخریہ انداز میں کہا اے محمد میں عرب کا سب سے باغیرت عرب ہوں۔ سنیے گا جملہ، میں عرب کا سب سے باغیرت عرب ہوں۔ پیغمبر نے کہا ایسا کیا کیا تو نے کہ تو عرب کا سب سے باغیرت عرب ہے؟ کہا یا پیغمبر اے محمد میں نے اپنی 6 بیٹیوں کو دفنا دیا ہے۔ ایسے ایسے لوگ آئے ہیں پیغمبر کی خدمت میں کلمہ پڑھنے، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے اپنے 6 بیٹیوں کو دفنا دیا، میں عربوں کا سب سے باغیرت عرب۔ اور باقاعدہ اس نے کہانی سنائی، بتائی پوری حالات۔ کہا جب میں سب سے چھوٹی بیٹی کو دفن کرنے کے لیے گیا تو 4 سے 5 سال کی تھی، قبر کھود رہا تھا، وہ ساری چیزیں میرے ساتھ کر رہی تھی۔
ہر چیز میں میرا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنی چھوٹی بیٹی کے دفن کے حالات سنائے تو پیغمبر کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گیا، پیغمبر کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گیا، پیغمبر رونے لگے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اگر تو کلمہ پڑھنے نہیں آتا تو میں تجھے اپنی بزم سے بھگا دیتا۔ اور سنیے گا، اگر تو کلمہ پڑھنے نہیں آیا ہوتا تو میں تجھے اپنی بزم سے بھگا دیتا اور تجھ پہ اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا۔ یا رسول اللہ، آپ کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں کیا اس پر عذاب ہو سکتا ہے؟ کاش میرا جملہ وہاں پہنچ جاتا جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی زندگی میں، آپ کی بزم میں کیا اس پر عذاب ہو سکتا ہے؟ تزان ایمان جملہ سنیے، کہا جو اپنی بیٹی پر ظلم کرے، جو اپنی بیٹی پر ظلم کرے، جو اپنی بیٹی پر ظلم کرے اس پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ کب ہوا؟ کہا پیغمبر اور رسالت کے بزم میں بیٹھا ہو، کہا اس پر بھی عذاب ہو سکتا ہے۔ تو جو اپنی بیٹی پر ظلم کرے، جو اپنی بیٹی پر ظلم کرے تو کیا اس پر عذاب نہیں ہوگا جو پیغمبر کی بیٹی پر ظلم کرے؟ جو پیغمبر کی بیٹی پہ ظلم کرے، کہا وہ بھی عذاب کا مستحق ہے، چاہے جو پہلوئے پیغمبر میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے پہلوئے پیغمبر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اگزانی ماں اگر کوئی ظلم کرے اپنی بیٹی پر تو اللہ اس پر بھی عذاب نازل کرتا ہے، اس پر بھی عذاب نازل کرتا ہے۔ کب؟ جب کوئی ظلم کرے۔ تو اگر کوئی پیغمبر کی بیٹی پہ ظلم کر ڈالے، کیا پیغمبر کی بیٹی پہ ظلم کرنے والا عذاب کا مستحق نہیں ہے؟ ختم کر دی میں نے مجلس۔ کیا پیغمبر کی بیٹی پر ظلم کرنے والا عذاب کا مستحق نہیں ہے؟ تم نے شروع اسلام سے غلط ٹریک پر اپنا قدم رکھ دیا اور آتے آتے 3 اسٹیشن گزر گیا، چوتھے پہ سمجھ میں آیا کہ ہم نے غلط ٹرین پر قدم رکھا تھا۔ اذان ایمان، ظلم، بہت ظلم کیا گیا ہے اہل بیت پر۔ پتہ ہے ظلم کی انتہا کہاں ہے؟ اہل بیت پیغمبر پر ظلم کی انتہا ہوئی۔ پیغمبر کے نواسوں پر ظلم ہوا۔ وہ جو رسالت کی آغوش میں پلا تھا، جو رسالت کی زبان چوس کر بڑا ہوا تھا، اس پر اور اس کے گھر والوں پر ظلم ہوا۔ ایک روایت سناتا ہوں، اس کے بعد 2-4 جملے مصائب کے۔ ایک مرتبہ سید سجاد ہے، زندان ہے، زندان میں سید سجاد نے جناب زینب کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ جناب زینب کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو سید سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ تو جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بیٹا سجاد تم کو پتہ اس قید خانے میں اتنا کم کھانا اور پانی آتا ہے کہ میں اپنے حصے کا کھانا پانی بچوں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ ارے سجاد، جب تک اس جسم میں طاقت تھی زینب کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی تھی، لیکن اب زینب کے جسم میں طاقت نہیں ہے کہ زینب کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ اجرکم علی الزہرا، ہاں آزاداران مظلوم کربلا۔ یہ زینب شام کے زندان میں پہنچی۔ جب یزید نے آزادی کی خبر سنائی تو جناب زینب کو جب خبر آزادی ملی
سید سجاد کو یزید نے بلایا، اے سجاد ہم آپ کو رہا کر رہے ہیں۔ جب جناب سید سجاد کو یہ پتہ چلا تو یقیناً سید سجاد کا دل تڑپا ہوگا کہ میری 4 سالہ بہن جسے وطن جانے کی اتنی آرزو تھی وہ شام کے زندان میں سو گئی۔ اجرکم علی الزہرا، جب عزاداران مظلوم کربلا سید سجاد کو رہائی کی خبر ملی، آزادی کی خبر ملی، تو سید سجاد آئے پھوپھی اماں کے پاس، اے جناب پھوپھی اماں، سعد یزید نے ہمیں آزاد کر دیا ہے۔ اور جیسے ہی جناب زینب نے آزاد کی خبر سنی، جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بیٹا سجاد یزید سے کہہ دو ہمیں ایک گھر خالی خرا کر دے دے تاکہ میں اپنے بھائی پر گریا کر لوں۔ کربلا کے بعد جب بھی میں اپنے بھائی پہ رونا چاہتی تھی تو مجھے تازیانے لگاتے تھے، مجھ پر تماچے برساتے تھے، میں اپنے بھائی کو رو نہ سکی۔ اجرکم علی الزہرا، ہاں عزاداران مظلوم کربلا، ارے وہ وقت آیا کہ جناب زینب رہائی کے بعد ایک گھر کھرایا گیا، خالی کرایا گیا، جناب زینب گریا کر رہی ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا سجاد ان سے کہہ دو ہمارے تبرکات ہمیں واپس کر دے۔ ارے تبرکات آنا شروع ہوئے، اور تبرکات جب آنے لگے ایک مرتبہ اس تبرک میں دیکھا، ارے وہ چھوٹی سی چادر، وہ ننھی سی چادر، ارے جو زینب نے دیکھا تڑپ کر رونے لگی، گریا پیا۔ عزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ جب سرائے مبارک آنے لگے، ارے جناب علی اکبر کا سرایا ام لیلا نے بڑھ کے لے لیا، جناب قاسم کا سرایا فروہ نے بڑھ کے لے لیا، جناب علی اصغر کا سرایا رباب نے بڑھ کر لے لیا، اور ادھر سر آتے گئے، ایک ایک بی بی بڑھتی گئی، سروں کو لیتی گئی، لیکن ایک ایسا سر آیا جسے سر حسین، زینب آگے بڑھی، سر حسین کو لیا، لے کر رونے لگی۔ لیکن عزاداران مظلوم کربلا 2 سر ہو رہے لیکن کوئی بی بی لینے والی نہ تھی۔ ارے آواز دینے والوں نے کہا ارے کیا کوئی اس سر کا مالک، اس سر کی ماں زندہ نہیں ہے؟ ارے عزادارکم علی الزہرا، ہاں عزاداران مظلوم کربلا، اب رہائی کا وقت ہوا، رہائی مل گئی، اماریاں سج گئی، اماریاں پہ بیوی سوار ہونے لگی۔ ایک مرتبہ وہ شام کہ جب زینب شام میں تشریف لائی تھی تو زینب پر کوئی پتھر برساتا تھا، کوئی تازیانے، کوئی گرم کھولتا پانی پھینکتا تھا، لیکن جب یہی قافلہ شام سے چھٹ کر جا رہا ہے، اب شام کی عورتیں زینب کو رخصت کرنے آئی ہیں۔ ارے جب زینب کو رخصت کرنے آئی تو شام کی عورتوں سے جناب زینب نے ایک جملہ فرمایا، اے شام کی عورتوں، میں تمہارے درمیان اپنے بھائی کی امانت سکینہ کو چھوڑے جا رہی ہوں۔ ارے تمہیں جب وقت ملے سکینہ کی قبر پہ جانا، شمع جلا دینا، ارے جب شمع روشن کرنا۔ اجرکم علی الزہرا، عزاداران مظلوم کربلا، 2 جملے اور ختم ہے مسائل۔ یہ قافلہ ایک ایسے موڑ پر آیا جہاں سے 2 راستے جاتے تھے، ایک مدینہ جاتا تھا، ایک کربلا جاتا تھا۔ ارے یہ لٹا ہوا قافلہ، یہ اسیروں کا قافلہ کربلا کی طرف رخ کرتا ہے۔ کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ کہا یہ لٹا ہوا قافلہ بھائی کا چہلم منانے کربلا جانا چاہ رہا ہے۔ ارے کربلا جب پہنچا ہے نا، ارے راوی نے روایت کی جناب جابر پہنچ چکے تھے، جناب جابر امام حسین کی قبر کی زیارت کر رہے تھے۔ آواز آئی، جابر میری قبر سے دور ہٹ جاؤ، میری بہن آ رہی ہے۔ اور ایک مرتبہ جاطب کنارے ہوئے، جابر ہٹ گئے، عطیہ سے فرمایا عطیہ مجھے خبر دیتے رہنا کیا ہو رہا ہے۔ کہا اے جابر وہ قافلہ آ رہا ہے، اس میں ایک قیدی ہے۔ ارے وہ قیدی آیا، آپ کو پتا ہے
جب کسی کے اوپر غم ٹوٹتا ہے نا اور اس پردیس میں کوئی اپنا مل جاتا ہے نا تو وہ غم پھر سے تازہ ہو جاتا ہے۔ ارے کربلا کے میدان میں جناب جابر کو سید سجاد نے دیکھا، آگے بڑھے، جابر کو گلے سے لگایا، جابر میرے بابا کو مار دیا گیا، جابر میرے بھیا کے سینے میں برچھی لگی، میرے بھائی علی اصغر کے گلے پہ 3 بال کا تیر لگا، جابر میری پھوپھیوں کی رضا چھینی گئی، جابر میرے سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے۔ ارے اجرکم الزہرا، ایک بی بی ہے، راوی روایت کرتا ہے، بی بی جناب زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا لیا۔ ارے جو گرایا قبر حسین پہ، زینب فریاد کرنے لگی، اے میرے بھیا حسین، آپ کو بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کر دیا گیا، اے میرے آقا حسین، ہاذا داران مظلوم کربلا، ہائے حسین، وسیعلم الذین ظلموا ایم المنقلب ینقلبون۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ اس عبادت کو مرحوم کی مغفرت کا ذریعہ قرار دے۔ اے میرے مولا، اے میرے اللہ اس عبادت کو مرحوم کے روح کو ارسال فرما۔ پروردگارا باران رحمت ہو رہی، روایت کہتی ہے کہ جب بارش ہو تو دعا کی جائے، اور جب دعا کی جائے تو باواز بلند آمین کہا جائے۔ عزیزان ایمان، پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جو نوجوان بے روزگار انہیں رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ دشمنان اسلام امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما، پرچم حق کو سر بلند فرما، مراجع الزام کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ یہ دنیا ظلم و جور کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اس دنیا کو عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے والے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش، ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور شاہد رضا ابن علی اطہر کی روح کو ارسال فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی، اللہم صلی علی محمد وعلی، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد، اللهم صل علی محمد وعلی محمد۔ پروردگارہ بطفیل چہرہ معصومین علیہ السلام اس سورہ فاتحہ، اس عبادت کا ثواب مرحوم مغفور شاہد رضا ابن علی اطہر کی روح کو ارسال فرما۔ ماتم حسین